حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے نبی عطا کیا رسول اللہ، امام عطا کیا ولی اللہ، اور انہی میں سے ایک عطا کیا جو ہے بقیت اللہ، جن کے چاہنے والے ہیں رحمت اللہ، جن کے دشمن ہیں لعنت اللہ. شکر اس پروردگار کا کہ اس نے اس گھر کا ذاکر بنایا کہ جن کا چاہنے والا عزادار ہوتا ہے اور ان کا منکر فی النار ہوتا ہے. گفتگو چونکہ تسلسل میں ہے اور دروس ایک سلسلے سے جاری ہے، 7واں یا 8واں درس تو ہے آپ کے ساتھ یہاں پر، تو تقریب سلسلے سے جاری ہے، لیکن چونکہ ایک جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے تاکہ پلستہ سے آئندہ تقریر جو ہے وہ بلا فصل ہو جائے. ہم ماننے والے بلا فصل کے ہیں مگر دروس کے اندر فاصلہ ہے. تو ایک جملہ عرض کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ قریب ہو جائیں. سماعتیں میرے ساتھ رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا. میں بھی 4 بجے ٹرپ اتروا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو خدا آپ کی سماعتوں کو میرے ساتھ رکھے اور میری زبان کو تقصیر سے پاک رکھے. آپ کی میری مجھ سے گزشتہ شب بانی محفل نے کہا کہ اگر آپ معذرت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے. تو ایک جملہ تھا جو مجھے آپ تک لے آیا. انہوں نے مجھ سے کہا آپ معذرت کر لیجئے، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا جناب اگر ظہور ہو گیا تو کیا میں تب بھی کہوں گا کہ مولا مجھے بخار ہے؟ تو یہ جو غیبت ہے یہ ظہور کی تیاری کے ایام ہے. جس حال میں ہو، جس حالت میں ہو، جہاں پہ ہو، خود کو امام تک پہنچا دو. پہنچانا تمہارا کام ہے، بچانا مولا کا کام ہے.
بھائی میں اکثر کہتا ہوں نا، کوئی سوال کرے بھائی معجزہ بیان کرو، تو وہ زمانہ گیا کہ جہاں آپ معجزے بیان کریں گے۔ اب زمانہ معجزے بیان کرنے کا نہیں، اب زمانہ معجزے دکھانے کا ہے۔ کوئی سوال کرے معجزہ بیان کرو، تو بھائی آپ کا وجود خود معجزہ ہے۔ بھائی علی کے چاہنے والے کا وجود زمانے میں چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ آپ کا اس زمانہ ناپائیدار میں باقی رہنا دلیل ہے کہ کوئی بقیت اللہ ہے جو آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو گفتگو اسی بقیت اللہ امام پر تھی۔ اور بھائی میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک ممدوحہ تک بھی جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں میرا انداز ہے کہ اگر کوئی نسبت آ جائے تو میں تقریر کا اختتام اسی نسبت پہ کرتا ہوں اور آغاز اس عنوان سے کرتا ہوں جو دیا جاتا ہے۔ تقریر کو میں نے چھوڑا اسی امام پر تاکہ جو بقیت اللہ ہے، جس کا ایک لقب ہے صاحب العامر، صاحب العامر، عامر پہ اختیار رکھتا ہے۔ اور میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ عمر کا معنی کیا ہے، قرآن سے بیان کر کے میں نے کیا کیا، میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ اپنے دماغ سے اپنے شعور سے قیاس کروں۔ قرآن نے عمر کیا کیا بیان کیا، اولاد کو عمر کہا ہے، خدا کے ارادے کو عمر کہا ہے، کچھ کہا اور ہو جائے یہ عمر ہے، روح کو عمر کہا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ، حبیب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے روح عمر ہے، اور یہ امام صاحب العمر ہے، یعنی روح پر بھی اختیار حاصل ہے۔ تقریر یہاں تک آئی تھی، وہ امام ہے کہ جس کو روح پر اختیار ہے، جب چاہے کھینچ لے، جب چاہے دے دے، جب چاہے زندہ کو مردہ کر دے، جب چاہے مردہ کو زندہ کر دے۔ یحیی الموتیٰ ویمیت الاحیاء، یا خدا کا وصف ہے یا اس کی مظہر کا؟ تب کیوں؟ چونکہ صاحب الامر ہے۔ اور اسی عقیدے کو کہ کسی کی روح کو پلٹا دینا اسی کے بدن میں، توجہ سے سنیے گا، کسی کی روح کو پلٹا دینا اسی کے بدن میں، اسی کو علمی زبان میں کہا جاتا ہے رجعت۔ میں نے تقریر چھوڑی اس موضوع پر تھی کہ رجعت بیان کریں گے آپ سے، کیا ہے سننا چاہ رہے ہیں؟ آپ آدھا ہیں بھائی رجعت کیا ہے؟ ایسا کیجئے کہ سلامات پڑھتے ہوئے میرے قریب آ جائیے۔ اس سے بہتر انداز سے ضرور پڑھیے محمد والے محمد کا، اللہم صلی علی۔ سلامات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کا، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو بھائی رجعت عقیدہ ہے، رجعت، رجعت ہے کیا؟ دیکھیں پہلے ہر زبان میں، ہر تہذیب میں، ہر کلام میں ایک شے رائج ہے کہ جب بھی کسی شے پہ بات ہوگی، کلام ہوگا، گفتگو ہوگی، تو پہلے اس کا لغوی معنی دیکھا جائے گا، پھر اصطلاحی معنی دیکھا جائے گا، پھر شرعی معنی دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ آیا وہ معنی قرآن نے بیان کیا، آیا احادیث نے بیان کیا، آیا معصوم نے بیان کیا، پھر گفتگو مکمل ہوگی۔ رجعت کہتے کس کو ہے؟ رجعت نکلا ہے رجوع سے، رجوع کرنا، رجع، ارجعی، رے جیمین رجعہ، یہ سارے ایک خاندان کے لفظ ہیں۔ ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی طرف، تو پلٹا وہاں جاتا ہے جہاں پہلے رہتا ہو۔ اشرے میں گفتگو کروں گا، آقا حسین کی یہ بات ہے، ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس والے پلٹا۔ تو رجعت یہ لفظ وہیں سے نکلا ہے، ارجعی، پلٹنا۔ رجعت کا معنی کیا ہے؟ پلٹنا، رجوع کرنا۔ کہاں رجوع کرنا؟ کس کا رجوع کرنا؟ روح کا بدن سے رجوع کرنا، بدن سے رجوع کرنا دلیل ہے کہ پہلے بھی بدن میں رہی ہے۔ اگر پہلے رہی نہ ہوتی تو یہ رجوع نہ ہوتا، یہ روح کی بدن سے ملاقات ہوتی، لیکن یہ رجعت ہے۔ رجعت کا معنی کیا ہے؟ ملاقات کرنا نہیں، واپس پلٹنا، رجوع کرنا۔ تو رجوع کرنا اس بات کا دلیل ہے کہ روح بدن سے رجعت کر رہی ہے، یعنی بدن میں پہلے تھی پھر چلی گئی، اب واپس آ رہی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا سے جا چکے، صاحب الزمان آئیں گے، ان کے آنے کے بعد کچھ لوگ جو دنیا سے جا چکے ان کی روحیں انہی کے بدن میں واپس آئیں گی اور وہ اپنے اسی بدن کے ساتھ دنیا میں پلٹیں گے۔ اسی عقیدے کو عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے۔ میں مقدمہ
قائم کر رہا ہوں. اعتراض ہے بہت ایسا عقیدے کے اوپر. چلے پہلا تو عقیدہ میں سیدھی سی بات آسان کر دوں. پہلی بات تو اگر ایسا ہوا نہ ہو تو اعتراض بنتا ہے کہ بھئی بات ہی محال ہے. لیکن اگر ایک جگہ بھی ایسی کوئی شے نظر آ جائے تو پھر محال نہیں ہے. تو خدا نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ایک سورہ پورا قصے کے نام پہ رکھ دیا, سورہ بقرہ. بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں نا. تو بھی سورہ بقرہ کا نام کیوں بقرہ ہے؟ ایک بچڑے کا قصہ ہے. اس میں ہوا کیا تھا, بنی اسرائیل سے ایک قتل ہو گیا, قاتل مل نہیں رہا. تو اچھا قاتل ملے گا کیسے؟ کہا ایک گائے لے آؤ, اس کو ذبح کرو, اس کا ٹکڑا لو, مقتول پہ مارو. جیسے مقتول کو مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا, اپنے مقتول کا نام بتا دے گا. وہ تو کم وقت تھے بنی اسرائیل والے. کیسی گائے ہو, کیسا بچڑا ہو, کس رنگ کا ہو, نر ہو یا مادہ ہو, دبلا ہو یا پتلا ہو, بھورا ہو یا سفید ہو, چلتا ہو یا بیٹھا ہو, خود مشکل میں گرفتار ہوتے گئے. لیکن ہوا کیا آخر میں, جب وہ ٹکڑا, وہ گوشت کا لوتھڑا جس کو خدا نے معین کیا وہ اس مردے میں مارا گیا تو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹی. میں نے مزید مثال دے سکتا ہوں. عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ احیی الموتیٰ باذن اللہ, میں وہ ہوں جو اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کرتا ہوں. مانا کیا ہے؟ کئی ہوئی روح کو جو روح جا چکی اس کو اسی بدن میں پلٹاتا ہوں. بھائی چلے میں اپنے مدعا کو روشن کروں مزید. قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت عزیر کا. عزیر اللہ کے نبی ایک بستی سے جا رہے ہیں, گزرا ایک بستی سے عزیر کا. تو عزیر نے دیکھا عذاب آ چکا, بستی تباہ ہو چکی, خس و خاشاک تمام. تو پروردگارا یہ کیا ہوا؟ تو عزیر عذاب آ گیا, میں زندہ کروں گا ان کو. پروردگارا خس و خاشاک ہو چکے, ان کا تو ہنس نہیں رہا, کیسے زندہ کرے گا؟ تو عزیر سو جاؤ. عزیر نے کھانے کو رکھا, گدھے کو روکا, عزیر سو گئے. خدا نے اٹھایا, کہا عزیر کب لبستہ, کتنا سوئے؟ عزیر نے آسمان کی جانب دیکھا, کہا لبستہ یومن او بعض یوم, ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں. کہا میں لبستہ, میں تو عام 100 سال سوئے ہو. عزیر 100 سال سوئے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک, جلدی سے اپنے کھانے کی طرف دیکھو, اپنے پانی کی طرف دیکھو. لم یتسنہ, خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک, اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف, گل پھٹ گیا, ہڈی الگ ہو گئی, گوشت الگ ہو گیا, باقی نہیں رہا. نبی کا گدھا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, نبی کے ساتھ ہے, ساتھ تھا. نبی کا بدن صحیح سالم اٹھ گیا, لیکن نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ گدھا نہیں بچا. یعنی نبی کے ساتھ تھا مگر گدھے پہ اثر نہیں آیا. گدھا جل بھی گیا, گدھا سڑ بھی گیا, گدھا مر بھی گیا, گدھے کو کیڑے بھی کھا گئے. یعنی نبی کے ساتھ کوئی گدھا ہو, یا توجہ سے سنیے, نبی کے ساتھ ہو, دائیں بیٹھو بائیں بیٹھو, گدھا ہے تو ہے. نبی کے ساتھ کوئی بھی گدھا ہو, نبی کے ساتھ ہونا اسے بچائے گا نہیں. قرآن نے بتایا ہے کہ جیسے عزیر نے دیکھا گدھا تو مر گیا, مردہ ہو گیا. پروردگار نے ایک مرتبہ آواز دی, فوراً سے مرتبہ گدھے پہ گوشت آنے لگا, ہڈیاں جڑنے لگی, ایک مرتبہ رگوں میں خون چلنے لگا, گدھا زندہ ہو گیا. کہا عزیر جیسے ہم نے اس کو زندہ کیا ایسے ان کو زندہ کریں گے. تو بھائی پلٹی ہوئی روح باتیں ساری نا اسی قصے میں آئی. تو قرآن نے اتنے مقامات پہ یہ کر کے بتا دیا کہ جو روح جا چکے اس کا واپس آنا محال نہیں ہے. مگر میں کیا کہہ رہا ہوں, رجت کیا ہے جو قرآن ہی نے بیان کیا, یہ روح اسی بدن میں آ رہی ہے جس بدن سے گئی ہے. یہیں پہ عقیدہ رجت کے مخالفین نے دوسرا اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا ہندوؤں والا عقیدہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں پنر جنم ہوگا, 7 جنم ہے نا ان کے یہاں. کتنے جنم؟ 7 جنم. تو آپ کا بھی عقیدہ, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں, آپ کیا تو پنر جنم بھی کہہ دیتے ہیں, انگریزی میں ریکارنیشن کہتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کا ریکارنیشن کا عقیدہ ہے, پنر جنم کا عقیدہ ہے. یعنی کیا
کہ پہلا جنم، پھر دوسرا جنم، پھر تیسرا جنم. اچھا ان کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے جنم میں اگر اچھا رہا ہوگا تو دوسرے جنم میں انسان آئے گا، اور اگر پہلے میں برا رہا ہوگا تو دوسرے میں جانور آئے گا. یہ رجت نہیں ہے، ہم یہ نہیں مانتے. اور یہ عقیدہ پنرجنم کا ایک جملے سے باطل ہے. اگر پہلے میں اچھا رہا دوسرے میں انسان آئے گا، اگر پہلے میں برا رہا دوسرے میں جانور آئے گا، تو پھر تیسرے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ جو آپ کا عقیدہ ہے 7 جنم کا، تو پھر تیسرے جنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اسی جملے سے آپ کا عقیدہ تو باطل ہے. لیکن ہوا یہ تھا، یہ اب کی بات نہیں ہے. لوگوں نے شروع سے جیسے شیعوں کا یہ عقیدہ سنا تو بڑے بڑے اماموں نے، آپ جانتے ہیں چھٹے امام کے دور میں بڑے بڑے لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے جان بوجھ کے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ ایک جنم ہوگا انسان بن کے آئے گا، یا پھر جانور بن کے آئے گا، دوسرا جنم ہوگا، پھر تیسرا ہوگا. جان بوجھ کر یہ بات پھیلا دی کہ شیعہ تو یہ مانتے ہیں کہ اگلا جنم ہوگا. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ رجت میں بیان کرتا ہوں. جیسے یہ بات پھیلا دی گئی تو ایک روز مولا کے صحابی ہیں، نام ہے مومن طاق، چھٹے امام کے صحابی ہیں، بہت طاق طاق کے جواب دیتے تھے. تو نام ہی پڑ گیا مومن طاق. تو میں نام لے لیتا ہوں. مسلمانوں کے امام ہیں امام ابو حنیفہ. کہنے لگے مومن طاق تمہارا تو عقیدہ رجت کا ہے، کچھ پیسے ادھار دے دو، رجت میں واپس آؤں گا پلٹا دوں گا، رجت میں واپس آؤں گا پلٹا دوں گا. اب وہ کہتے ہیں جیسا کسی کا عقیدہ ہے اس کو ویسا ہی جواب دیجیے. اب انہوں نے چونکہ ماشاءاللہ بہت کچھ پھیلا چکے تھے تو مومن طاق کا کیا کہہ رہے ہیں؟ رجت میں واپس آئے گا. کہاں؟ تو دے دوں گا واپس. کا ضمانت دے رجت میں بندر بن کے واپس نہیں آئے گا. تو مجھے ضمانت دے رجت میں بندر بن کے واپس نہیں آئے گا، ورنہ تو آگے آگے ہوگا میں پیچھے پیچھے. جیسے سنا وہ مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا. تو بھائی رجت کا عقیدہ یہ نہیں ہے پنرجنم والا. رجت کیا ہے؟ اسی روح کا اسی بدن میں واپس آ جانا. میں نے جو آیت سرنامہ کلام میں پڑھی سورہ مبارکہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ آیت نمبر 5، 14واں سورہ ہے، 5ویں آیت ہے. 5 اور 14 ہی سے ہمارا دامن متمسک ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا وذکرہم، اور ذکر کیجئے ان کے لیے کس کا؟ بے ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا، ایام اللہ کا. کیوں؟ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، چونکہ ان ایام اللہ میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. یعنی ایام اللہ کوئی ایسے دن ہے کہ جن کے لیے خوش ہوں گے کون؟ صابر. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ ایام اللہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ایام اللہ ثلاثۃ الایام، ایام اللہ 3 دنوں کو کہا جاتا ہے. تو مولا کون سا؟ یوم یقوم الولد المہدی. پہلا ایام اللہ وہ ہے کہ جب ہمارا مہدی ظہور کرے گا. کا دوسرا کا یوم الرجا، رجب کا دن، تب ایک ایک کر کے ہر امام آئے گا. کا تیسرا کا یوم القیامہ، کا قیامت کا دن جب ہمارے دشمنوں کا فیصلہ ہوگا. کا یہ 3 دن ایام اللہ ہے. اللہ نے کہا ہے ایام اللہ کا ذکر کرو، رجب ان میں سے ایک ہے. عقیدہ رجت یہ ہے کہ اس بدن میں روح کا واپس آ جانا جس کو چھوڑ کے روح گئی ہے. اب میں یہاں سے آپ کو دلائل پیش کروں گا قرآن سے، احادیث سے، زیارات سے، عقیدہ رجت کا ایک تو معنی کیا ہے اور مولا نے کیا کیا فرمایا ہے. کوئی بھی پوچھے بھائی قرآن میں عقیدہ رجت کہاں ہے تو پہلی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نمل، قرآن کا معروف سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 83. ارشاد ہوا یوم نحشر من کل امت فوجا. سوال کروں میں آپ سے، قیامت میں سب اٹھیں گے؟ سب اٹھیں گے نا؟ سب کو معشور کیا جائے گا نا؟ جو خاموش ہیں انہوں نے کچھ کو سنایا ہوا ہے تو سب بول دیجئے ذرا، میری طبیعت ساتھ نہیں ہے. بھائی قیامت میں سب اٹھیں گے نا؟ جب اٹھیں گے بھائی آپ کا بے شک اپنی جگہ قرآن میں سورہ کہف میں ہے فلم گوادر منہم احدا، ہم کسی ایک کو بھی نہیں بخشیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کو محشور کریں گے، اٹھائیں گے. جب ہر ایک کو اٹھنا ہے تو قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 83 میں خدا نے کیوں کہا یوم نحشر من کل
उम्मतन फौजा, और वो दिन जब हर एक को नहीं, हर उम्मत में से नाशरो मिन कुल्ले उम्मतिन फौजा, हर उम्मत में से हम कुछ कुछ लोगों को उठाएंगे। तो भाई कयामत में तो सबको उठना है। ये कौन सा दिन है कि जब हर उम्मत में से कुछ कुछ फौज उठ रही है, हर एक नहीं उठ रहा। ये किस दिन की बात हो रही है भाई? ये मुनकिरीन रजत इसका जवाब लाए। हम तो मानते हैं, हमारे तो इमाम बता चुके, अपने अहमा से पूछिए। सीधी कुरान की आयत है, कोई इसमें 2 + 2 4 और फिर मल्टीप्लाई कर ले, ये नहीं है। 2 + 2 4 ही है, सीधी सी बात है। पहली दलील है, इमाम ने फरमाया ये आयत रजत की तरफ है। भाई आज की तकलीफ थोड़ी इल्मी हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, मौजूद ऐसा है। दूसरी आयत सूरह मुबारक है गाफिर, सूरह गाफिर, सूरह नमल की आयत नंबर 83 पेश की। याद रखिएगा, मैंने आयत का निशान बयान कर दिया। सूरह गाफिर आयत का निशान 11। इरशाद हुआ कालू रब्बना अमितना इस्नतैन व अहयैतना इस्नतैन, और क़यामत में कुछ लोग कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, अमितना इस्नतैन, तूने हमें 2 मौतें दी, वो अहयैतना इस्नतैन, और हमें 2 जिंदगियां अता की। 2 मौतें 2 जिंदगियां, 2 मौतें 2 जिंदगियां। जवाब लाइए क्या है? तो किसी ने बहुत छलांग लगाई आलिम इस्लाम में, तो कहने लगे पहली जिंदगी दुनिया में आप पैदा हुए, मर गए, पहली मौत। दूसरी जिंदगी कयामत में उठाए गए, दूसरी मौत। जवाब नहीं है, दूसरी मौत बयान कीजिए। जो कौन सी बात हो रही है कि 2 जिंदगियां 2 अमवात? इमाम से पूछा गया, मौला ने कहा दुनिया में आए पहली जिंदगी, मर गए पहली मौत, रजत में बुलाए गए दूसरी जिंदगी, नबी के साथ शहीद हो गए दूसरी मौत। कल ये है 2 जिंदगियां, जो है 2 अमवात। इस आयत का जवाब भी आलिम इस्लाम ला नहीं सकता। अगर ला सकता है तो लाए, वरना रजत को माने। रजत रिकार्नेशन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। 2 आयत के बाद मुसलसल मैंने आपकी बारगाह में पेश किया, ये आलिम इस्लाम के लिए थी ताकि आप दलील दे सके। अब एक आयत आपके लिए शिया तफसीर पेश कर रहा हूँ, सूरह मुबारक मरियम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकुल वादे व इन्नहु काना रसूलन नबिय्या, वज़कुर फिल किताब इस्माईल, ऐ मेरे हबीब किताब में इस्माईल का जिक्र कीजिए। ये अंदाज भी अजीब है। ऐ मेरे हबीब किताब में इस्माईल का जिक्र कीजिए, पालने वाले तू भेज रहा है, कर दे। ये हबीब को क्यों कह रहा है? ये राज है, कभी और बयान करेंगे। और ये एक जगह नहीं है, कुरान में मुख्तलिफ मकामात थे, कम से कम 10 मकामात तो मेरे हाफिजे में है। वज़कुर अब्दना दाऊद, वज़कुर अब्दना इद्रीस, वज़कुर इब्राहीम, ऐ मेरे हबीब किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, इद्रीस का जिक्र कीजिए, अय्यूब का जिक्र कीजिए, नूह का जिक्र कीजिए। यहाँ क्या कहा सूरह मरियम में? वज़कुर फिल किताब इस्माईल सादिकुल वाद, इन्नहु काना सादिकुल वाद, कीजिए उस इस्माईल का जिक्र जिसका वादा सच्चा है। सादिकुल वाद, वादा सच्चा है। और अच्छा उसकी क्या शान है? इन्नहु काना रसूलन नबिय्या, वो रसूल भी था, नबी भी था। शख्स आ गया आपके इमाम के पास, हवाला लीजिए। ये इब्न कौलबई कुम्मी ने भी इसको नकल किया है, कामिल ज़ियारात में भी ये हदीस है, और तफसीर बुरहान के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। का मौला ये इस्माईल कौन है? तो इमाम ने कहा लोग क्या कहते हैं? का इन्नन नास यज़अमूना व हुवा इस्माईल इब्न इब्राहीम, लोग समझते हैं कि इस्माईल ज़बीहुल्लाह इब्राहिम के बेटे की बात हो रही है। इमाम ने कहा इस्माईल बाता कब्ल इब्राहिम, इस्माईल तो इब्राहिम की जिंदगी में दुनिया से जा चुके। यहाँ रुकिए, एक बात समझा दूं ताकि आपको रिवायत समझ में आए। एक होता है नबी, एक होता है रसूल। फर्क क्या है इसमें? बहुत से फर्क है, मगर बुनियादी समझ लीजिए। नबी वो होता है जिस पर वही आता है, मगर जरूरी नहीं कि वो आगे उसकी इशाअत भी करे, तबलीग भी करे, करिया वादी लोगों में जाए भी। किसी की अपनी
बात के लिए भी वही आ गई तो वो नबी है, रसूल ये रिसाले से है। रसूल से कहते हैं कि इस पे वाजिब हो कि जो वही आ चुकी, नबी हो चुका, अब उसको आगे मुंतकिल करें, लोगों तक जाए। इमाम ने कहा गौर करो, आयत कह रही है कि ऐसा इस्माइल है, कौन? रसूलन नबीया, जो रसूल भी है नबी भी है। इमाम ने फरमाया अगर तुम ये कहोगे कि इस्माइल इब्न इब्राहिम है, तो इस्माइल तो इब्राहिम की जिंदगी में दुनिया से इंतकाल कर गए, और इब्राहिम बहुआ कायमुद्दीन, इब्राहिम उस वक्त हुज्जत खुदा, दीन को कायम करने वाले थे, शरीयत को कायम करने वाले थे। और इब्राहिम की मौजूदगी में कैसे मुमकिन है कि कोई और नबी जाके रिसालत करे? अगर तो इस्माइल की बात है तो अवलन तो इस्माइल इब्राहिम की दुनिया ही में, इब्राहिम की जिंदगी में दुनिया से जा चुके, और अगर इस्माइल ही थे तो इब्राहिम भी तो थे। इसी तरह है ना कि अगर मौला भी मौजूद है, नबी भी मौजूद है। मसला नबी बताएंगे, अली तब तक नहीं बताएंगे जब तक नबी न कहें। आका हुसैन मौजूद है, मौला सज्जाद मौजूद है, इमाम बाकिर करबला में मौजूद है, तीनों मौजूद हैं, मगर मसला कौन बताएगा? इमाम हुसैन। सैयद सज्जाद तब तक कलाम नहीं करेंगे जब तक इमाम हुसैन न कहते हैं। हमारे इल्मी बहस में कहा जाता है एक है हादी बिल फैल, एक है हादी बिल कुर्बा। एक हादी बिल फैल है, एक हादी बिल कुर्बा। मैं अभी समझा नहीं सकता, इसका सीधा सा माना ये है कि एक इमाम की मौजूदगी में दूसरा इमाम जानता है, मगर जब तक नहीं बयान करता जब तक बोलने वाला इमाम न कहते। वो तो एक ही बीबी है जो नबी की मौजूदगी में मसला बताती है, अली की मौजूदगी में भी बताती है, और नबी कहते हैं फातिमा बज़ा मिन्नी। वो मरहला अपनी जगह पे है। तो भाई इब्राहिम की जिंदगी में इस्माइल दुनिया से जा चुके, तो भाई ये कौन है कि जिसको अल्लाह कह रहा है अपने वादे पे सच्चा है, रसूल भी है नबी भी है। अगर रसूल है तो उसका जाना दिखाओ, जाना दिखाने से पहले इस्माइल इब्न इब्राहिम का क्यों? क्योंकि जब तक इब्राहिम मौजूद है इब्राहिम को रिसालत अदा करनी है। इस्माइल की करेंगे भी तो इब्राहिम की बात करेंगे, और इस्माइल इब्राहिम के बाद जिंदा नहीं रहे और इब्राहिम की जिंदगी में रिसालत अंजाम दे नहीं सकते। तो ये तो कोई ऐसा इस्माइल है कि जो रसूल भी है। बात पहुंची, वाज़ेह है। तो भाई इमाम से पूछा गया मौला फिर कौन सा इस्माइल है? तो इमाम फरमाने लगे हुआ इस्माइल इब्न हिस्कील, ये हिस्कील नबी का बेटा इस्माइल है कि जिसको अल्लाह ने नबी भी बनाया, रसूल भी बनाया, कौम की जानिब भेजा, जब कौम की जानिब भेजा फकज़्ज़बू हो, कौम ने झुठला दिया, वो कतलू हो, उसको इतना मारा कि कत्ल के अंजाम तक ले आए, और आखिर में फखलू हो, उनके चेहरे की जिल्द को छील डाला, जैसे ही जख्मी हालत में गिरे तो अल्लाह ने कौन भेजा? फरसला इलैहि, कौन? सतताईल, अल्लाह ने अजाब का फरिश्ता है जिसका नाम है सतताईल, उनकी जाने भेजा। कहा जाओ पूछो इस्माइल से। तो जैसे ही आया कहा इस्माइल नबी खुदा, फोटो कीजिए, आप जो कहेंगे इस कौम के साथ कर दूंगा, मैं अजाब का फरिश्ता हूँ। सतताईल तो मर्तबा नबी खुदा है, कल हाजत अली, मुझे कोई हाजत नहीं है। तो जैसे इस अंदाज को देखा तो खुदा ने खुद कलाम किया, तो इस्माइल इब्न हिस्कील बयान करो क्या चाहते हो, अभी हुक्म करो, हो जाएगा। तो मर्तबा जख्मी नबी ने इस्माइल इब्न हिस्कील ने अपनी आंखों को खोला और कलाम किया, परवरदिगारा मुझे आज भी याद है यौम अत्तखज़ मीसाका, जिस दिन तूने मीसाक लिया था। पिछली तकरीरें आपको याद होंगी, मैं यहाँ 3-4 तकरीरें कर चुका। तो परवरदिगारा मुझे आज भी याद है जब तूने मीसाक लिया था, मीसाका नफ्सक रबूबिया, अपनी रबूबियत का, वले मोहम्मद नबूवते, और मोहम्मद की नबूवत का, वले वसीयही विलायते, और उसकी वसी की विलायत का मैं भी सुन रहा था, मैं भी देख रहा था, मैंने भी माना था। फखबरता मोहम्मदन, तूने मेरे सामने आखिरी नबी मोहम्मद को उनके बेटे हुसैन की शहादत का बताया था, और तूने वादा किया था कि हुसैन रजत में दुनिया में पलटेंगे। मुझे बस ये चाहिए हुसैन के साथ
اسماعیل کون ہے؟ ان نبیوں میں سے اسماعیل ابن حزقیل کہ جو رجت میں آقا حسین کے ساتھ پلٹیں گے۔ تو بھئی مفہوم رجت کو سمجھیے، انبیاء کی بھی خواہش ہے کہ ہم رجت میں واپس آئیں۔ بھئی یہاں تک میں آپ کو آیات پہ لے آیا، میں احادیث پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کے چھٹے امام سے بھی، چونکہ آج یکم زکات بھی ہے نا، یکم کو شہزادی کا ظہور ہے اور 11 کو آٹھویں امام کا ہے، اور ان 10 دنوں کو اکثر ہم دہ کرامت کہتے ہیں، کرامت والے دن۔ یکم بہن ہے، 11 کو بھائی ہے، یکم کو ہلال ہے، 11 کو قمر ہے، یہاں یکم کو بھی قمر ہی ہے، موقع نہیں چلا۔ تو بھائی اسی لیے اب اس امام کی حدیث سن لیجئے، امام رضا نے فرمایا ہے، امام کے نام پہ صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سب خیر ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آپ کے چہرے پہ پریشانی ایسی تھی، مشکل کشا کے ماننے والے، ایک اچھی صلوات پڑھ دیجیے۔ تو یہاں تک رجت پہنچی، اور اچھا میں بہت سرسری بات کر رہا ہوں، اگر رجت محال ہوتی، آپ شیعوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر امام کے ظہور کے بعد کوئی دنیا میں نہ پلٹتا ہوتا تو کیوں میں نے یہاں پورا درس پڑھا ہے، کیوں کہا جاتا 40 فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنا؟ مر جاؤ گے تو قبروں سے اٹھا لے گا تمہارا امام، تو یہ کیا ہے، تم مر گئے، امام کے ظہور کے بعد امام قبر پہ آئیں گے، وہی پلٹی ہوئی واپس بدن میں پلٹ آئیں گے، اور تم نکلو گے شاہ رنگ سیفی، کفن سے گرد جھاڑتے ہوئے، تلوار نکالے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، خود دعائے عہد بھی رجت پہ ثبوت آئے۔ آیات میں نے پیش کر دی، 2 عامہ کے لیے، ایک آپ کے لیے، اسماعیل ابن حزقیل۔ حدیث سنیے گا۔ اچھا امام رضا نے فرمانے لگے، 2 طرح سے حدیث آئی ہے، فرمایا کہ جو ان 6 عقائد کو نہ مانے، لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں، ان 6 عقائد کو نہ مانے۔ کا مولا کیا کیا؟ کا پہلا معراج جسمانی، یہ 6 عقائد ایسے کس پہ اشرا ہو جائے، معراج جسمانی، رسول خدا کی معراج جسمانی کو مانے، یہ مت کہے کہ جی روح گیا تھا، پیغمبر اماں کے زانوں پہ رہ گئے تھے، معراج جسمانی، موقع نہیں کہ میں بیان کروں۔ پہلا معراج جسمانی، اور دوسرا سوال منکر و نکیر، کا تیسرا ہماری شفاعت، کا چوتھا ہماری رجعت، کا 5واں کا ہماری ولایت، کا 6واں کا ہمارے دشمنوں پہ لعنت، کا جو یہ 6 اشیاء نہ مانے، لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ رجعت، اور اسی عنوان پہ چھٹے امام نے فرمایا لیسا مؤمنون، اور دوسرے انداز میں فرمایا لیسا من شیعتنا لم یقروا بکرتنا ولم یؤمن بکرتنا، دونوں انداز سے آیا ہے، وہ نہیں ہے ہمارا مومن، وہ نہیں ہے ہمارا شیعہ جو ہماری رجت پر ایمان نہیں رکھتا، ہماری رجت کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو یعنی رجت کا عقیدہ واجبات میں سے ہے، ماننا ہے۔ بھئی رجت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، دنیا میں پلٹنا نہ ہوتا تو آپ صبح و شام زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس میں جملہ کہتے ہیں انی بکم مؤمنون وبایابکم موقن، انی بکم مؤمنون، اے حسین میں تیرا مومن ہوں، وبایابکم موقن، اور آپ کے پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے پلٹنے، ایابکم، آپ کے پلٹنے پر، موقن، ایمان رکھتا ہوں۔ رجت ہے نا، زیارت میں ذکر ہے، زیارت وارثہ میں سمجھنا ہے، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ میں آپ نے کیا کہا؟ کرا فی رجعتکم، پروردگارا مجھے کرا، مجھے پلٹا، فی رجعتکم، ان کے پلٹنے میں، جب یہ پلٹے تو میں بھی پلٹوں۔
रजत है तो ज़ियारत जामिया कबीरा में जिक्र है, रजत है तो ज़ियारत बारिसा में जिक्र है। इन्नी बिकुम मोमिनुन व बिअय्याबिकुम मौतिन। अब मैं यहाँ रोक कर रजत सुना रहा हूँ आपको, यूं ना समझ आए भाई पलटेंगे, कौन पलटेंगे, कब पलटेंगे, सुनिए। अच्छा पलटना है क्यों? कोई फलसफा भी तो होगा ना दुनिया में, क्यों आएगा? सुनिए कौन कौन पलटेगा, कैसे कैसे पलटेगा। इमाम की हदीस है, छठे इमाम की, फरमाने लगे अर्रजअदु लिल खासा ला लिल आमा। रजत आम लोगों के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए है। फिर इमाम ने जुमला बोला कब महजुल ईमान वो महजुल कुफ्र। कब महज ईमान पलटेगा, महज कुफ्र पलटेगा। अच्छा कि महज ईमान क्या है? हम ये हौजे की बहस है, हमारे यहाँ इल्म कलाम में पढ़ते हैं लफ्ज़ महज को। महज ईमान महज कुफ्र। मैं आपको समझा देता हूँ। ये माइक चल रहा है, गर्म हो गया, मैंने हाथ लगाया, ये गर्म है, जल रहा है। ये महज आग नहीं है, आग है, महज आग नहीं है। मैंने आग में हाथ डाल दिया, ये महज आग है। इमाम ने कहा महज ईमान, महज कुफ्र, खालिसतन ईमान, खालिसतन कुफ्र। गजब पे बैठेगा, खालिस मोमिन आएगा, खालिस काफिर आएगा। भाई आप काहे को परेशान है? दुआएं है पढ़िए, इमाम का वादा है भाई खालिस मोमिन आएगा, खालिस काफिर आएगा। अच्छा मौला आएगा, अव्वल शख्स, पहला शख्स जो इमाम के ज़हूर के बाद रजत में पलटेगा, फहुवा हुसैन इब्न अली। सबसे पहले जो शख्सियत दुनिया पे कदम रखेगी, सैयदा का छोटा बेटा हुसैन, तब फिर अली इब्न अबी तालिब, तब फिर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मुस्तफा, मदीने से नबी मुकर्रम। अब यहाँ तक बात आ गई तो रजत पे एक और रिवायत सुन लीजिए, लोगों को समझ में नहीं आती भाई। तभी तो इब्ने शाहजान ने अल-फज़ाइल में लिखा कि एक रोज नबी मस्जिद में बैठे थे, अली मस्जिद में थे, शम्मा है तो परवाने भी थे, जल के राख हो जाते हैं परवाने, इनमें भी बहुत से हो गए। तो भाई वो परवाने भी बैठे थे। तो एक मर्तबा क्या देखा, एक निहायत मकरूह शक्ल का, बुरी शक्ल का बूढ़ा मस्जिद में दाखिल हुआ। तो जैसे वो दाखिल हुआ, अली जल्दी जल्दी करीब हुए। जैसे करीब हुए, अली ने थामा, गिराया, उसके सीने पे बैठ गए, दाढ़ी को पकड़ लिया, मारने लगे थे। वो चिल्लाया, ऐ अली मुझे बख्श दीजिए, आपने मुझे पहचान लिया। तो नबी ने पीछे से आवाज दी, या अली इब्लीस है, छोड़ दो, या अली इब्लीस है, छोड़ दो। अभी अली सीने ही पे थे। कहा या अली मैं इब्लीस से ही, शैतान से ही, मगर आपका दुश्मन तो नहीं हूं। हाँ ये जरूर है कि जो आपका दुश्मन दुनिया में आ रहा हो उसकी विलादत में शरीक जरूर हो। तो अली इतनी बात कर ही रहे थे, अली के हाथ में तलवार थी। तो नबी ने फिर आवाज दी, अरे अली इसको छोड़ दो, ये मुझ मोहम्मद का पहला और आखिरी शिकार है। ऐ अली इसको छोड़ दो, ये मुझ मुस्तफा का पहला और आखिरी शिकार है। यानी क्या आप सुनते रहते हैं कि सारी जिंदगी पैगंबर ने न कलम उठाया न तलवार उठाई। पैगंबर ने कहा या अली इसको छोड़ दो, ये मेरा पहला और आखिरी शिकार है। माना क्या है? यही है रिवायत कहती है रजत में जब ज़ाते मुस्तफा पलटेगी, रसूल खुदा को पलटाया जाएगा। तो एक मर्तबा इब्लीस को दाढ़ी से खींच के बैतुल मुकद्दस में लाया जाएगा और एक पत्थर में फेंका जाएगा। रसूल खुदा दाढ़ी को थामेंगे, खंजर से इब्लीस का गला काट देंगे। इब्ने शाहजान ने इस रिवायत को लिखा है, मुख्तलिफ रिवायत है। शैतान का खातिमा, आप सवाल करते हैं कि बुराई कब खत्म होगी, खैर कब आएगी? जब रजत होगी। तुल्ले खैर के हाथों तुल्ले शर को ज़िबा किया जाएगा। इससे हसीन जुमला मैं नहीं कह सकता। तुल्ले खैर के हाथों तुल्ले शर को ज़िबा किया जाएगा। ये रजत है। अच्छा रसूल खुदा पलटेंगे,
علی آئیں گے, حسین آئیں گے, ایک کے بعد ایک امام آئے گا. ہر امام کو زمین کے مختلف حصوں کی حکومتیں عطا کی جائیں گی. بات جو کہتے ہیں نا بھائی قیامت قریب ہے, جملہ غلط ہے. بھائی قیامت کیسے قریب ہے؟ ابھی ظہور نہیں ہوا, ظہور ہوگا پھر رجت ہے. اور کم از کم جو علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے, کم از کم کی روایت سنا رہا ہوں کہ رجت کے بعد ہر امام کم از کم 309 سال خطوں پر حکومت کرے گا. کم سے کم 309 سال. کسی امام کو کوئی خطہ عطا کیا جائے گا, کسی امام کو کوئی خطہ عطا کیا جائے گا, کسی امام کو کوئی خطہ. علامہ نہاوندی نے یہ جملہ الگ لکھا جو میں پیش کر رہا ہوں. استفتاء میں جب بیان کیا گیا کہ ہر امام کو کوئی نہ کوئی خطہ دیا جائے گا, تو بس سید الشہداء کو کون سا خطہ دیا جائے گا, حسین بن علی کو کون سا خطہ عطا کیا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا فہوا سندھ والہند, ہند اور سندھ حسین کو دیا جائے گا. تو وجہ کیا تھا؟ چونکہ ہند اور سندھ میں حسین کی چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کہ حسین نے کربلا میں یزید کو بھی یہی لکھ کر بھیجا تھا, اگر تو میرے قتل سے باز آ جائے گا تو میں ہند کی طرف چلا جاؤں گا. کا یہ دلیل ہے کہ حسین کو ہند والوں سے کتنی محبت ہے, سندھ والوں سے کتنی محبت ہے. تو کیا ہوا؟ ہر امام کو کوئی نہ کوئی خطہ دیا جائے گا. میں نے بھی کیا کل خیر تو پلٹے, صرف پلٹیں گے نہیں, امام پلٹیں گے, پھر ہر امام اپنا اپنا خاص صحابی بار میں امام کو تحفے میں دے گا. یہ بھی اچھا ہے. نبی کہیں گے سلمان ابو ذر آؤ, سلمان ابو ذر پلٹیں گے. علی کہیں گے مالک اشتر آؤ, مالک اشتر پلٹیں گے. حسن مصطفیٰ جناب مختار کے چچا سعد ثقفی سعد آؤ. حسین کہیں گے ایک نہیں دوں گا, دو نہیں دوں گا, 72 سب کے سب آؤ. زہیر تم بھی آؤ, حبیب تم بھی آؤ, مسلم تم بھی آؤ, علی تم بھی آؤ, حسین تم بھی آؤ. تک مرتبہ سید سجاد ابو حمزہ سے مالی دیں گے, امام باقر ابو بصیر دیں گے, چھٹے امام زوارا دیں گے, امام قاسم ابو بصیر. ایک ایک صحابی آ رہا ہوگا, کوئی امام کسی کو عطا کرے گا, کوئی امام کسی کو عطا کرے گا. تو خدا پیچھے کیوں رہے؟ الیاس تم بھی جاؤ, زکریا تم بھی جاؤ, ادریس تم بھی جاؤ, عیسیٰ تم بھی جاؤ. ایک ایک ہستی کی جانب سے بارہویں امام کی بارگاہ میں یہ تحفے پیش کیے جائیں گے. یہ ہے رجت. آپ نے تو آیا حق پڑھی ہے تو آپ کو بھی اٹھایا جائے گا. بھئی اب آپ سے کوئی ناانصافی کرے نا تو کہہ دیجیے گا رجت پہ لے لوں گا. کیا ہوا؟ یہ ہے خاص کی آمد, یہ ہے ایمان کی آمد. کچھ آمد شرک کی بھی سناؤں؟ مومنات سن رہی ہے تقریب, خواتین سن رہی ہے. چل ایک روایت ان کے لیے بھی سنا دیتا ہوں. آپ سوچ رہے ہیں کہ صرف مرد ہی پلٹیں گے؟ جی نہیں, خواتین بھی پلٹیں گی. امام نے کہا خواتین بھی پلٹیں گی, امام نے خواتین کے نام بھی لیے ہیں. میں ایک کا ذکر کروں گا, نام کچھ کے لے لیتا ہوں. امام نے کہا ام ایمن آئیں گی. ام ایمن کون ہے؟ رسول خدا کی وہ تو والد کی کنیز تھی, لیکن رسول خدا نے ساری زندگی پھوپھی کہا. اور یہ جناب ام ایمن ہے کہ جنہوں نے مقدمہ فتح کے اندر بیوی کے حق میں گواہی دی تھی. جناب ام ایمن, تو ام ایمن پلٹیں گی. اچھا, اور زبیدہ خاتون ہارون رشید کی زوجہ, فرعون کی خلاصی آ گئی نا, کا زبیدہ آئیں گی. کا اچھا مولا ان خواتین کا کام کیا ہوگا؟ کا جو رسول خدا کے دور میں تھا, کا لشکر کی جراحت, لشکر کی خدمت, لشکر کا کھانا ان کے ذمہ ہوگا. مولا کا لشکر ہے. ایک نام امام نے اور لیا, تقریباً 12 نام ہے, میں وقت اختصار کے ذریعے پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا حبابہ والدیہ, حبابہ بھی پلٹے گی. حبابہ کون ہے؟ مومنات بھی سنیں, عجیب زندگی ہے حبابہ کی. نبی مسجد میں تھے, خطبہ دے رہے تھے. حبابہ قریب آ گئے, تو یا رسول اللہ آپ دنیا سے جب جا چکے تو آپ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ نبی نے کہا حبابہ. وہ سامنے سے کنکر لے آئے. حبابہ گئی, کنکر لے کے آ گئی. جیسی کنکر لائی, پیغمبر نے اپنی انگوٹھی سے
اس کنکر کے اوپر مہر لگائی. بھائی ہم نے کوئی ایسا نبی تھوڑی مانا جو 40 سال کے بعد ہوا ہو. نبی تو وہ ہے نا کہ اس کے لیے پتھر کی موم ہو جائے. بھائی جس کے بیٹے کی قدم کا آج ہر جگہ موجود ہے. تو ایک مرتبہ جیسی نبی نے پتھر میں مشتری کو سب کیا, ایک مہر مشتری میں لگ گئی. حبابہ نے دیکھا, کہا حبابہ میرے بال ہے, جو بھی میرا حقیقی جانشین ہوگا اس کے پاس اس پتھر کو لے جانا, وہ ٹھیک ایسے ہی اس کے اوپر مہر لگائے گا جیسے میں نے لگائی, اس کے لیے بھی پتھر موم ہو جائے گا. حبابہ کہتی ہے نبی دنیا سے جا چکے, میں بہت عرصہ نبی کا جانشین ڈھونڈتی رہی. کبھی کسی کی بارگاہ میں جاتی تھی تو کہتے تھے ہماری تو گھر میں لوٹا نہیں سنتی, پتھر کیا سنے. کبھی جاتی تھی تو کہتا میں تو بیٹی سے روس کا مسئلہ بتاتا ہوں, تجھے کیا بتاؤ. کوئی ایسا کوئی کہتا تھا مجھے پتھر مار جا, پتھر نہ لا. میں بہت پریشان, کئی سال نبی کا جانشین ڈھونڈتی رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کوفے کی گلیوں میں آ گئی. تو میں نے ایک روز دیکھا کوفے کا بازار ہے, ایک جوان ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھتا ہے وہ جی جا رہا ہے, آنکھیں چہرے سے ہٹ نہیں رہی. تو میں نے دیکھا ایک شخص کو سزا دے رہا ہے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ بغیر چھلکے والی مچھلی بیچ رہا تھا. اس کی وجہ کبھی اور بیان کروں گا. کب وہ چھلکے والی مچھلی, بغیر چھلکے والی مچھلی بیچ رہا تھا. کب سزا بھی اس انداز سے بول رہا تھا. اس کا بولنا اتنا شوری تھا, میرا جی کرتا تھا کہ میں بولتا جائے, میں سنتی جاؤں. پر جیسے ہی وہ ہاتھ جاری کر کے مسجد کی جانب چلا, میں اس کے پیچھے پیچھے چلی. اب جب میں اس کے قریب ہوئی, میں نے دیکھا ابو طالب کا بیٹا علی. جیسے ہی علی نے میری جانب دیکھا, اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی, علی نے کہا حبابہ پتھر لائیے. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. جیسے ہی علی نے یہ کہا, میں نے پتھر کو آگے کر دیا. علی نے ویسے ہی پتھر پہ مہر لگا دی. علی دنیا سے جا چکے, حسن منبر پہ آ گئے. حسن ایک روز خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے میں وارد مسجد ہوئی. حسن نے مجھے دیکھا, خطبے کو روکا, حبابہ پتھر کو لے آ. حسن نے مہر لگا دی. ایسے ہی مہر میں نے حسین سے لی. چوتھے امام سید سجاد کا زمانہ آ چکا. وہ نام ہی سے زین العابدین, وہ نام ہی سے سید الساجدین. کب میں مکہ پہنچی, امام نماز میں مصروف تھے, قیام و قعود میں مصروف تھے, سجدوں میں مصروف تھے. میں اس وقت پہنچی کہ جب میری عمر 113 سال ہو چکی تھی, میں بوڑھی ہو چکی تھی. کہ جیسے ہی امام نماز سے فارغ ہوئے, امام نے میری جانب دیکھا. جیسے دیکھا ابھی اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی, امام نے دفتر بلایا کے بلند کیا, انگلی کا اشارہ میری جانب کیا. جیسے انگلی کا اشارہ میری جانب کیا, میں جوان ہو گئی. میری جوانی پلٹ آئی. آپ پریشان ہو رہے ہیں, یوسف کی ابا میں یہ کمال ہو کہ زلیخا کا شباب پلٹ آئے. یہ فخر یوسف کی انگوٹھی ہے. جیسے ہی امام نے میری جانب اشارہ کیا, میں جوان ہو گئی. میں ششتر تھی, میری جوانی پلٹ آئی. امام نے کہا بابا پتھر لے آ. جیسے میں پتھر قریب لے گئی, چوتھے امام نے بھی سخت کیا. جیسے مجھے پانچویں امام کا زمانہ ملا, میں نے امام باقر سے مہر کو لیا, چھٹے امام سے مہر کو لیا, ساتویں امام سے مہر کو لیا. اب زمانہ آ گیا 8ویں امام کا, علی بن موسیٰ رضا. جیسے ہی میں 8ویں امام کی بارگاہ میں آئی, امام رضا نے مہر کو لگایا اور ایک جملہ کہا, اب بابا اب تو 9 ماہ زندہ رہے گی اور تیرا انتقال ہو جائے گا. کہا ہے مولا, میں نے تو نبی سے سنا تھا میرے 12 ہوں گے. ابھی تو 8 کی مہریں ہوئی ہیں, 12 پوری نہیں ہوئی. کہا بابا ہمارا ایک بیٹا آئے گا جو تیری حسرت کو پورا کر دے گا, حسرت کو پورا کر دے گا. اب سمجھیے بابا کو 9ویں امام کی مہر چاہیے, 10ویں امام کی مہر چاہیے, 11ویں امام کی مہر چاہیے, صاحب الزمان کی مہر چاہیے. رجب میں سب امام پلٹیں گے, 12ویں امام بابا کو پلٹائیں گے. اور اپنی حسرت کو پورا کرو.
صلوات پڑھیے امام کے نام پر. آؤ اور اپنی حسرت کو پورا کرو. یعنی رجب کا ایک معنی تو واضح ہو گیا, حسرتیں پوری ہوں گی. تو دل میں حسرتیں رکھیے, حسرت نیک ہوگی تو وہ تو نیکیوں کا امام ہے جو آ رہا ہے. یہاں تک میں نے نیک مردوں کا آنا بھی سنایا, نیک خواتین کا بھی سنایا. اہل شرک بھی سن لیجیے ایک جملے میں, بس گفتگو تمام ہو جائے گی. جو گفتگو رجب پہ رہ گئی وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں. ابھی محرم سے قبل ہمارے پاس ایک درس تو ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے ایام اعظام میں تقریر پھر مجلس کا عنوان رکھتی ہے. کیا ہوا حبابا, یہ ہے اہل ایمان, محض ایمان. اب ذرا محض شرک بھی سن لیجیے. ایمان کس کس کو اوپر کریں گے؟ روایات اتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ, کرتوت اتنے زیادہ ہیں. میں دو روایات سنا دیتا ہوں. آپ کی چھٹے امام کا صحابی ہے, نام ہے داؤد رکی. داؤد رکی امام کے پاس آیا, کہ مولا میں آج بہت معذرت خواہ سما خراشی کے لیے میں ہمت پیش کر رہا ہوں, کہ مولا کچھ سننا چاہتا ہوں. کیا؟ کہ مولا کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیا؟ کہ مولا کچھ دیکھنا بھی چاہتا ہوں, سننا بھی چاہتا ہوں. امام نے کہا کیا؟ کہ مولا مرنے کے بعد علی کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ علی کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو روایت کہتی ہے کہ امام کے آنگن میں امام کا چند برس کا بچہ, جو ظاہراً بچہ تھا, اس کا نام تھا موسیٰ. پہنچ گئے نا آپ؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد علی محمد. مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو سنا بعد میں رہا ہوں, دیکھ پہلے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد. کا امام کا فرزند موسیٰ, کا امام نے اشارہ کیا موسیٰ ادھر آؤ. آپ کا بابو نوائج مولا کا ادھر آؤ, ادھر آؤ. کا موسیٰ ذرا حجرے سے میرا عصا لے کے آؤ. موسیٰ عصا لطف کیجیے گا. تو موسیٰ عصا لے کے آؤ. کا جیسی حجرے میں گئے عصا لے کے آئے. کا جیسی عصا لائے جب مرتبہ امام نے کہا موسیٰ عصا زمین پہ مارو. کا جیسے ہی اس چند برس کے بچے نے مولا کے عصا کو زمین پہ مارا تو صحن کی زمین پھٹی. کا جیسے ہی پھٹی ایک سیاہ پہاڑ نمودار ہوا. کا سیاہ پہاڑ نمودار ہوا. کا موسیٰ عصا اس پہاڑ پہ مارو. کا جیسے ہی پہاڑ پہ مارا وہ پہاڑ پھٹا. کا جیسے ہی پہاڑ پھٹا تو میں نے دیکھا آگ کے ستون ہیں, آگ کی زنجیریں ہیں, ان میں کچھ لوگ بندھے ہوئے ہیں. کا لوگ بندھے ہوئے ہیں اور فرشتے آگ کے انگارے اٹھا کے ان کے منہ پہ مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. سوال کروں آپ سے, اس نے تو کہا تھا علی کا دشمن, اور یہ کہہ رہے ہیں یا محمد یا محمد. یعنی علی کے دشمنوں کو یا محمد کہنا بھی فائدہ نہیں دے گا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جیسی میں نے یہ دیکھا کہ یا محمد یا محمد, کچھ لوگ ہیں انگاروں میں لپٹے ہوئے ہیں, زنجیروں میں لپٹے ہوئے ہیں, فرشتے انگارے مار رہے ہیں. میں نے کہا اچھا مولا یہاں تک دکھائی دیا ہے تو بتا بھی دیجیے کون ہے. امام نے کہا یہ پہلا, یہ دوسرا, یہ تیسرا, یہ چوتھا, یہ پانچواں, یہ چھٹا, یہ نبی کی قاتلہ, یہ حسن کی قاتلہ. ایک ایک کا امام نے بتانا شروع کیا. کہ جیسے میں نے دیکھا امام نے کہا موسیٰ عصا دوبارہ مارو. کہ جیسے عصا کو مارا زمین بند ہو گئی, تو غائب ہو گیا. جیسے کچھ تھا ہی نہیں. یہ صحت میں ہوا ہے, اسی کو کہتے ہیں ولایت. یہی ہے زمانے کے امام کی ولایت. کہ جیسے مرتبہ وہ منظر غائب ہو گیا, میں نے کہا مولا یہ عذاب کب تک ہوگا؟ یہ پہلا دوسرا تیسرا, یہ امام حسن کی قاتلہ, یہ نبی کی قاتلہ, یہ عذاب کب تک ہوگا؟ اور امام مسکرائے اور کہنے لگے الہ وقت معلوم, وقت معلوم تک, وقت معلوم تک, وقت معلوم تک. اب جا کے تمام تفاسیر تشیع پڑھیے. جب آپ کے ائمہ سے پوچھا گیا وقت معلوم کیا ہے, وقت معلوم کیا ہے, تو امام نے فرمایا ظہور مہدی, ظہور مہدی. یعنی مطلب کیا ہوا؟ زمین کے نیچے
कौन खवातीन को भी निकालेगा हमारा बेटा, तो कोई किसी खाते में ना रहे। महज़ ईमान महज़ शिर्क, दोनों तरह से पलटेंगे रजत में। पहुंच आए रजत क्या है, कुछ वाज़ेह हुआ, कोई मतलब नया था आपके लिए, रजत में पलटेंगे। चले याद तो कुछ किताबें मसाइब तो आज नहीं पढ़ूंगा, ममदुहा तक भी जिक्र करना है, लोग उठेंगे इमाम के लिए। एक जुमले से अपनी ममदुहा तक आ रहा हूँ, उस हस्ती तक। भाई आज बाबुल हवाइज के सहन में कमर उतरा है ना, तो भाई इमाम हो के इमाम के लिए उठेंगे। महज़ ईमान महज़ शिर्क, उठने ही को अरबी में कहते हैं कयाम, इसी से ईमान का ही लक़ब है। मैं नहीं ले सकता, लूंगा तो आपको उठना पड़ेगा। तो भाई कयाम करना, इमाम के लिए कयाम करेंगे। और जिस जगह से कयाम किया जाए उसे कहा जाता है कुम। भाई मैं खतीब आदमी हूँ, मैं दाएं बाएं से नहीं आ सकता, तकरीर खराब नहीं कर सकता। भाई कयाम जहाँ से किया जाए वो होता है कुम। पूछा गया मौला से, सरजमीन कुम को कुम कहा जाता है। कहा ये वो सरजमीन है कि जहाँ से लोग सबसे पहले हमारे बेटे के साथ कयाम में उठेंगे, इसीलिए इसे कुम कहा जाता है। दोनों तरह की रिवायत है ना, वो नहर भी भरेगी, मुखालिफीन के खून से, साथ देने वालों की सबसे पहले उठेंगे कुम से, को कयाम करने वालों की सरजमीन। और भाई ये इतनी खूबसूरत सरजमीन है आले मोहम्मद को कुम है ना। अच्छा कुम मोतबर किसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसी का तो जिक्र करना है। कौन बीबी जो यकम में चौधरी का चांद बन के बाबुल हवाइज के आंगन में आ गई, क्या कहने उस बीबी के कि जिनका जिक्र कम अज कम 4 आइमा ने किया है। छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, नवे इमाम, मन ज़ारल अमदी बकुम फलहुल जन्ना, जिसने मेरी पुत्री की ज़ियारत की तुम में उस पे जन्नत वाज़े। आठवें इमाम ने बोला मन ज़ारल मासूमा बकुम फलहुल जन्ना, जिसने मासूमा की ज़ियारत तुम में की उस पे जन्नत वाज़े। भाई इमाम का लफ्ज़ है मन ज़ारल मासूमा, इमाम ने इस बीबी को मासूमा कहा है। जिनका ये अकीदा है कि 14 पे खत्म हो गई, वो हदीस को निकाल दीजिए। क्या ये बीबी मासूमा है, वक्त का मासूम इस बीबी को मासूमा कह रहा है। सातवें इमाम ने फरमाया मंजारा इब्नती फातिमा फिल कुम वजबत लहू जन्ना, जिसने मेरी बच्ची फातिमा की ज़ियारत कुम में की उस पे जन्नत वाज़े। और छठे इमाम ने तो अभी जुमला फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि हरमन व हुवा मक्का, अल्लाह का एक हरम है जो मक्का है, वले रसूल की हरमन व हुवा मदीना, और उसके रसूल का एक हरम है जो मदीना है, वले अमीरुल मुमिनीन हरमन व हुवा कूफा, और मौला का एक हरम है, अली का हरम है वो कूफा है। बात समझ में आ रही है ना, मक्का अल्लाह ही का हरम है, मदीना नबी ही का हरम है, कूफा क्योंकि हजरत को उस वक्त तसव्वुर नहीं था, कूफा अली ही का हरम है। यहाँ तो बात समझ में आई। इमाम ने बाद में लहजा बदला, अली के बाद की बात है, इमाम ने कहा वल्लना हरमन, और हम अहले बैत का हरम, वहुआ बलदतुल कुम, वो है कुम, यानी जितने अहले बैत हैं, सामर्रा भी हरम है, मशहद भी हरम है, काज़िमाइन भी हरम है, नजफ भी हरम है, काज़िमाइन भी हरम, करबला भी हरम, मदीना भी हरम, मक्का भी हरम। अगर तुम बारी बारी एक 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 में न जा सको तो अल्लाह ने सारे हरम जिस एक हरम में जमा किए वो मासूम है कुल का हरम। इमाम ने फरमाया हम अहले बैत का हरम कुम है, क्यों सततकुन फीहा इमराता मिन मुलादिन तुसम्मा फातिमा। ये हदीस छठे इमाम ने तब कही जब ज़ाहिरन दुनिया में इमाम कासिम भी नहीं आए थे, और इमाम ये हदीस अपनी पोती के लिए कह रहे हैं कि अनकरीब उस ज़मीन पर मेरी औलाद में से एक खातून दफन होगी जिनका नाम मेरी जद्दा पे होगा। मन ज़ारा वजबत लहुल जन्ना, जो उसकी ज़ियारत करेगा उस पे जन्नत वाजिब। तुम वो है जो
तमाम अहले बैत का हरम है। मैं अभी चंद रोज पहले बीबी की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। अजीब नुक्ता मैंने कहाँ गौर किया। आप तमाम अइम्मा के हरम में जाइए, अरबी का लुत्फ लीजिएगा। ये मुझे इस बार एक अता हुई, मैं ज़ियारतनामा पढ़ रहा था। आप ज़ियारतनामा पढ़ते हैं बीबी का? शुरू कहाँ से होता है? याद रखिएगा, बीबी का ज़ियारतनामा मैंने आपका नहीं लिखा। अहले बैत में 14 के अलावा गिनती की हस्तियां हैं कि जिनके ज़ियारतनामे खुद आइमा ने तालीम फरमाए हैं। खबरदार अपनी जुबान से कुछ मत कहना, जब कहना हमारा बताया हुआ अमल लेना। बीबी की ज़ियारत में गौर कीजिएगा। अस्सलामु अला आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अला नूह नबील्लाह। आगाज यहाँ से होता है। अस्सलामु अला इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अला मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अला ईसा रुहुल्लाह। यहाँ तक लहजा ये है, अस्सलामु अला, अस्सलामु अला, अस्सलामु अला। जाके साहब गौर कीजिए, अरबी है अस्सलामु अला। जैसी मर्तबा पैगंबर की बात आई, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अलैका। ये क्या है? अला 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 अलैका। अला गायब की ज़मीर है। सलाम आदम पर, मेरी जाने देखेंगे तो समझ में आएगा। अस्सलामु अला आदम, सलाम आदम पर जो सफ़ीउल्लाह है। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली आप पर सलाम तो मेरे सामने है, और नबी आप पर सलाम तो मेरे सामने है, और सैयदा आप पर सलाम तो मेरे सामने है। ज़ियारत पढ़िए, हफ़ीज़ हुसैन आप पर सलाम तो मेरे सामने है, अबादर आप पर सलाम तो मेरे सामने है, सादिक आप पर सलाम तो मेरे सामने है, सातवें इमाम आप पर सलाम तो मेरे सामने है, अली रज़ा आप पर सलाम तो मेरे सामने है, तकिया जवाद आप पर सलाम तो मेरे सामने है, अली नकी आप पर सलाम तो मेरे सामने है, हसन अस्करी आप पर सलाम तो मेरे सामने है, पारवे आप पर सलाम तो मेरे सामने है। तुम लोग आइमा की ज़वारी बजाते हो, 14 इस बीबी के ज़वार हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया हम अहले बैत का हरम, हम सब अहले बैत इसी हरम में मिलेंगे। कौन बीबी की जिसका नाम भी बीबी के नाम पर। आपको मालूम है अहले कौम क्या कहते हैं? फातिमा मासूमा नहीं कहते। सुनिएगा अहले कौम क्या कहते हैं? ज़ैनब कौम। तुम की ज़ैनब कितनी बड़ी फजीलत है। मैं शरा का मौका नहीं रहा, एक जुमला और कहूंगा, उर्दू को तमाम वक्त मुकम्मल हो चुका। कब बीबी कौन कि जिस बीबी का नाम तो है अपनी जद्दा पर, मगर मासूमीन ने मासूमा कहा। मासूमा सुनते हैं ना आप लोग। आए थे साथ में इमाम के घर, इमाम कासिम मसाइल पूछना चाहते हैं तो खादिम ने कहा मौला सफर पे है। पलटने लगे तो कहा रुक जाओ, मौला की औलाद घर पे है। कहा अपने सवालात को लिया, मौला की इसी बेटी ने जवाबात को लिख दिया, का दे दिया। वो वापस जा रहे थे, रास्ते में इमाम कासिम आ रहे थे तो मौला खुदा की कुदरत आपके घर में गए, मुलाकात ना हो सकी, आप रास्ते में मिल गए। का खैरियत से आए थे, का सवालात के जवाबात चाहिए थे, का मिल गए। का आपके घर से आपकी बेटी ने दिए हैं, का मुझे दिखाओ मेरी बेटी ने क्या लिखा है। उस वक्त मासूमा का सिनो साल 6 साल था। का 6 साल की बच्ची के जवाबात एक मरतबा इमाम ने पढ़े। पढ़ते पढ़ते इमाम ने बेसाख्ता कहा ये मेरा आपका जुमला नहीं, इस्मत का जुमला है। ये वो इमाम है जो बेबदन का बदन है, ये इमाम साहिब विलायत है। इमाम ने जैसे ही पढ़ा एक जुमला कहा, फिदा अबूहा, इसका बाबा इस पर फिदा हो जाए। साहिब इस्मत इस बीबी पर फिदा हो जाए, फिदा हो जाए। तभी तो आपके यहाँ उलमा के ख्वाब में आगा मराशी नजफी का नाम सुना है आपने। उनके वालिद वही नजफ के थे ना, मराशी नजफी। कब्र कहाँ है आज? कुम में। मदरसा मराशिया कहाँ है? कुम में। किताब खाना कहाँ है? कुम में। क्यों आ गए कुम? वालिद मशहूर वाक़या महमूद नजफी अमीरुल मोमिनीन के हरम में चिल्ला किया, अली ख्वाब में आए। का क्या बात है सैयद? का अली सिर्फ एक सवाल है, सैयदा की कब्र कहाँ है बता दीजिए। का राज इलाही है, हमारा 12वां बेटा आके बताएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें वही सवाब दे जो सैयदा की कब्र का है, तो तुम में मौजूद फातिमा की कब्र के पास चले जाओ। भाई इसीलिए बीवी का नाम भी बीबी वाला,
زیارت نامے میں کبھی غور کیجیے گا، آج بھی حرم میں بی بی کے 2 زیارت نامے لگے ہیں، پہلے جناب سیدہ کا ہے، پھر بی بی معصومہ کا ہے، دونوں پڑھیے کیوں؟ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، وہ قبر جو مدینے میں گم ہو گئی، گم کی سرزمین پہ ظاہر ہوئی، گم کی زمین پہ ظاہر ہوئی، آخری جملہ بھائی. تبھی تو بہت بڑے استاد آج بھی بی بی کے حرم میں مدفون ہے. آغائے بہجت پوچھا گیا تھا کیا معصومہ کم معصومہ ہے؟ معصومہ ہے. انہوں نے ہنس کے جواب دیا تھا تم نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ جو ان کی زیارت کرے جنت واجب، زیارت کرے جنت واجب کا جس بی بی کی ذری اتنی باقبال ہو کہ تمہیں گناہوں سے معصوم کر دے، وہ بی بی کتنی بڑی معصومہ ہوگی. مجلس تمام کر رہا ہوں ایک شعر کے اوپر. کبھی تو بہت بڑے عارف بزرگوار آغائے روح اللہ خمینی، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا کہ جس میں انہوں نے تقابل کیا ہے جناب سیدہ کا اور جناب معصومہ کا. سیدہ کا فضل یہ، معصومہ کا فضل یہ، سیدہ کا کمال یہ، معصومہ کا کمال یہ، سیدہ کی فضیلت یہ، معصومہ کی فضیلت یہ. سیدہ کا نام فاطمہ، معصومہ کا نام فاطمہ. سیدہ ہے معصومہ، معصومہ ہے معصومہ. سیدہ ولایتوں میں گھری ہوئی، نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی، معصومہ، امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی پھپھی. فضیلتیں بیان کرتے کرتے سیدہ نور، معصومہ نور، سیدہ اہل بیت، معصومہ اہل بیت کا بیان کرتے کرتے آخر میں جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا گفتگو تمام کا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ لم یلد ہے، یعنی کیا اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. آخری جملہ سماعتیں بیدار رکھیے، اللہ لم یلد ہے، اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. وہ کہنے لگے لم یلد ہے بس لب وگرنے بے گفتم دخت خدایان دین دو نور مطہر. اللہ کی قسم لفظ لم یلد نے خمینی کا منہ بند کر دیا، ورنہ میں کہتا فاطمہ اور معصومہ کم اللہ کی دو بیٹیاں ہیں. یہ دو ہستیاں اللہ کی دو بیٹیاں ہیں. الہ بحقها وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما أحاط به علمك يا محمود بحق محمد يا آلا بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين بحق 9 المعصومين من ذرية الحسين اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. پروردگارہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ کاوشوں کو قبول فرما، پروردگارہ آل محمد کے گھر میں خوشیاں میں بہترین عیدی عنایت فرما. پروردگارہ میرے بھائی کی زبان میں تاثیر علی عباس کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ہم سب کو رزق سخن عطا فرما. پروردگارہ بی بی کی عزت عظمت کا واسطہ، کی خوشی کا واسطہ بی بی کے وارث بارب امام کے ظہور میں تاجر فرما. پروردگارہ مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جو پریشان حال اور تو پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں تو قرض کو غیب سے ادا فرما. مادر حسنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ بحق سید سجاد بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. پروردگارہ گناہگاران کی مغفرت فرما. پروردگارہ وباؤں کا خاتمہ فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. سب کے دامن کو گوہر حاجت سے لبریز فرما. جو بے اولاد ہیں کو اولاد حرینا عنایت فرما. پروردگارہ جو بے خطا کے دو بندے ان کو رہائی نصیب فرما. پروردگارہ بہت سی دعائیں لبوں پر نہیں ہیں، کچھ آ سکتی ہیں کچھ نہیں، تو علیموں بذات الصدور ہے، ان دعاؤں کو بھی مستجاب فرما. پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ ہمارے رزق کو وسیع فرما، مخرج کو سہل فرما، عزاء و ولایت پہ مستحکم فرما. ہماری نسلوں کو عزاء و ولایت پہ مستحکم فرما.
फरमा। इम्तिहान आले मोहम्मद का वास्ता हमें दुनियावी और उखरवी इम्तिहानों में कामयाबी इनायत फरमा। ईरान इराक शाम हज ज़ियारत नसीब फरमा। मोमिनीन के जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा। आले सऊद आले यहूद को गारत फरमा। परवरदिगारा बीबी को हमसे राजी फरमा। हमें ईमान के लिए बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें ईमान को राजी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों को ईमान की क़यामगाह करार फरमा। ईमान के मज़मूम दिल को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। इन तमाम हाजात को कबूल फरमा। जिन जिन इल्तिमा से दुआ का सब पेश नजर है, सबकी दुआएं बेहद के इज्जत जनाब सैयदा कबूल फरमा। मुश्किलात आसान फरमा। परवरदिगारा ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके अमान अंसार में शुमार फरमा। मर जाएं तो कब्रों से उठा के यूसुफ ज़हरा के ज़माने जहां आरा से आंखों को मुनव्वर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।